وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں وہاں گلیشیئر نہیں پگھل سکے سال پہ، وہ فلوز بھی اب الحمدللہ آہستہ آہستہ امپروو کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ چند روز میں وہ فلو بھی معمول پہ واپس آ جائیں گے. تو یہ ہماری یہ جو دو چیزیں اکٹھی ہوئیں، RLNG کی ڈرائی ڈاکنگ جو ہمیں 2 دن کے لیے جس کی وجہ سے گیس کی بندش ہوئی، اور یہ تربیلا ڈیم جو ہے اس کے اندر پانی کی سپلائی کم ہوئی، اور ظاہر ہے پیک سیزن بھی اس وقت چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے توانائی کا جو سلسلہ تھا وہ کچھ اس کے اندر ڈسٹربنس آئی تھی، جو اب بڑی تیزی سے جس پہ ہم قابو پا چکے بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ قابو پا رہے بھی ہیں. اور یہ مزید جو فرق رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم 1-2 دنوں میں بھی مزید بہتری لے آئیں گے. اب میں آتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس پہ جنہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، جن کے اپنے 5 سال میں سے 4 سال 12 گھنٹے بجلی جاتی رہی، وہ ان 2-3 دنوں میں جو بجلی کی بندش ہوئی اس کے اوپر انہوں نے کافی سیاست چمکانے کی کوشش کی، اور ان کے اپنے دامن پہ جو الزامات لگے ہوئے ہیں وہ کسی اور کے دامن پہ لگانے کی کوشش کی کہ شاید ان کی جان چھٹ جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایک افسوسناک اور ایک بچگانہ عمل تھا. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ابھی میرے سے پہلے ایک سابق وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سارا کرائسس تھا 2 دن جو گیس کی بندش ہوئی ہے یہ شاید فرنس آئل کے پلانٹ چلانے کے لیے تھا. تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ جو RLNG کے پلانٹ بند ہوئے ہیں یہ ہم نے لوکل گیس ڈیورٹ کر کے اکثریت ہم نے چلائے تھے. اس کو ہم نے فرنس آئل کے اوپر نہیں چلایا تھا. یہ ہم نے جو 630 MMCFT کی شارٹ فال آئی تھی، اس میں 525 MMCFT تو ہم نے لوکل گیس اپنے سوئی سدرن اور سوئی ناردرن سے ڈیورٹ کر کے ہم نے یہ پلانٹس جو تھے وہ چلا دیے تھے. اور دوسری بات یہ کہ فرنس آئل کے پلانٹس ہر جو گرمیاں ہوتی ہیں اس میں چلتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کے وقت کی بنسبت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ کافی کم چل رہے ہیں، تقریباً اس کا 1/4 حصہ چل رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹائم پہ چلتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں بجلی کی جو اضافہ بھی ہمیں اس سال دیکھنے میں آیا، اوور آل بجلی کی کھپت میں 6 سے 7% اضافہ ہوا، جبکہ صنعت کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے اس میں 15% اضافہ ہوا. اور یہ پیک لوڈ جو ہمارا ہے اس میں بھی ہمیں اس سال اضافہ نظر آ رہا ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. ہماری اوسطاً 12 مہینے میں کھپت 16,000 میگا واٹ ہوتی ہے، اور اس 1.5 مہینے میں تقریباً وہ کوئی 25,000 میگا واٹ تک چلی جاتی ہے. ہماری ترسیل جو ہے بجلی کی اس کی کیپیسٹی کو 24,500 میگا واٹ ہے، 24 سے 24,000 میگا واٹ. اور لیکن ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. ہم نے پچھلے 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 4,000 میگا واٹ اس میں اضافہ کیا ہے. یہ 18-19,000 20,000 میگا واٹ ہوتی تھی، اب یہ 24,000 میگا واٹ ہے. لیکن اس میں ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں 10,000 میگا واٹ کا مزید ترسیلی نظام میں مرمت کر کے اور یہ جو فرسودہ نظام ہے اس میں اضافہ کریں گے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر اس کی بہت زیادہ ڈپینڈنس جو تھے وہ چھوڑ گئے، جو ماضی کے جانے والے تھے. بہت زیادہ بجلی کے منصوبے بھی چھوڑ گئے، جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ میں بھی اضافہ ہوا. سرکولر ڈیٹ کے اوپر بھی یہ خوشخبری ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف صرف 177 ارب ہوا ہے، اور یہ اس چیز کے باوجود ہے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی اس کی بنسبت آج ہم 400 ارب روپے سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس زیادہ کر رہے ہیں. اس 400 ارب روپے زیادہ پیمنٹ کرنے کے باوجود سرکولر ڈیٹ میں اضافے کو، یعنی جو اس کا سرکولر ڈیٹ کا فلو جسے کہا جاتا ہے، اس کو ہم 450 ارب سے کم کر کے 177 ارب پہ لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں مزید بھی ہم اضافہ کریں گے. ہمارا بجلی کا جو نظام ہے اس میں کافی خرابیاں ہیں. ماضی میں پیداوار پہ بھروسہ زیادہ کیا گیا، اس پہ فوکس کیا گیا، ترسیلی نظام پہ نہیں کیا گیا، لیکن اب اس کو ہم درست کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں بہت لمبی پائپ لائن دی گئی. 26,000 میگا واٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں، اور اگلے 8 سال میں وہ پائپ لائن میں آنے ہیں. ظاہر ہے ان کی بھی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑیں گی، اور وہ ایکسیس کیپیسٹی میں بھی ایڈ ہوگی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 12 مہینے میں اوسطاً ہماری جو پیداوار ہے وہ 16 کنزمپشن ہے، ڈیمانڈ ہے وہ 16,000 میگا واٹ ہے. تو یہ 26,000 میگا واٹ اور صرف 8 سال میں ہمارے سسٹم میں آ رہا ہے. تو اب یہ حساب لگائیں کہ 1947 سے لے کے اب تک 2021 تک ہماری اوسطاً کھپت ہوئی ہے 16,000 میگا واٹ، اور جو پچھلے پلاننگ کرنے والے تھے وہ اگلے 8 سال کی جو پائپ لائن بنا گئے ہیں وہ 26,000 میگا واٹ کی بنا گئے ہیں. تو بہرحال یہ سارے چیلنجز ہیں. ہم نے IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ بھی کیا، ترسیلی نظام میں بجلی ایڈ بھی کی، سرکولر ڈیٹ کے فلو میں ہم کمی بھی لے کے آئے، اور فرنس آئل
کی جو کھپت ہے اس کے اندر بڑا زبردست ہم جو ہے وہ کمی بھی لے کے آئے. میں نے آپ کو بتایا کہ چوتھا حصہ صرف چل رہا ہے جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں چل رہا تھا, اور یہ جو ہمیں ایک 15 سال میں 2 مرتبہ جو RLNG ٹرمینلز کی وجہ سے ایک بندش آئی, یعنی کہ جب انہوں نے RLNG ٹرمینلز بنائے تو ساتھ سٹوریج ہی نہیں بنائی کوئی, تو وہ جب سٹوریج نہیں ہوتی تو جب وہ پیچھے سے کوئی 15 سال میں 2 دفعہ ان کی مرمت کرنے کے لیے جہاز ہٹانا پڑتا ہے تو 2-3 دن کی بندش آتی ہے, جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. اور لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب صورتحال دن بدن ہم قابو میں لا رہے ہیں. 40% RLNG سسٹم میں واپس آ بھی گئی ہے, اور تربیلا ڈیم میں بھی آہستہ آہستہ پانی کا فلو جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, اور سوئی صدن کی جو گیس کی شارٹیج ہے وہ آلموسٹ جو ہے تقریباً ختم ہو چکی ہے. تو یہ ایک اچھی چیزیں ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں مجھے پوری امید ہے کہ مزید بہتری آئے گی. جی سر ڈیمانڈ سپلائی میں اس وقت کتنا گیپ ہے یہ بتا دیجیے گا. اور دوسرا کیونکہ پچھلے سال ہی ٹرمینل کی ظاہر ڈرائی ڈاکنگ ہونا تھی, لیکن وہ کووڈ کی وجہ سے بھی نہیں, کیوں سر ایسا نہیں کیا گیا کہ گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا جب موسم بہتر تھا جنوری فروری مارچ کے مہینوں میں اگر وجہ سے تو آج شاید سے تھوڑی سی کم پریشانی ہوتی ہے. جی اوسطاً تقریباً ویری کرتی ہے, 3 سے 6 بجے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, باقی دن میں ذرا کم گیپ ہوتا ہے. یہ 1500 میگا واٹ سے لے کے اوسطاً کوئی 600-700 میگا واٹ تک شارٹ فال جو ہے وہ آج کل جا رہی ہے آج کے دن میں, اور کسی کسی ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی برابر ہوتی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم نے ایک 550 میگا واٹ کا یونٹ جو RLNG آئی ہے سسٹم میں وہ ایڈیشنل چلایا ہے. اس کے علاوہ 350 میگا واٹ کا ایک اور ہمارا یونٹ چلا ہے. کل 550 میگا واٹ کا ہم ایک اور یونٹ انشاءاللہ تعالیٰ پاور کریں گے, تو اس سے مزید جو ہے وہ ہمیں بہتری نظر آئے گی. میں البتہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ڈیمانڈ ہے وہ پیک ڈیمانڈ ہے, اس سے پہلے اتنی ڈیمانڈ کبھی نہیں پاکستان میں دیکھنے میں آئی, کیونکہ اس وقت انڈسٹری بھی پورے زور سے چل رہی ہے. اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ یہ جو پیک سیزن اور آف پیک سیزن جو ہے اس میں کیوں نہیں کیا گیا, تو یہ پچھلے سال جو تھا انہوں نے کووڈ کی وجہ سے اس FSRU ٹرمینل کی جو کمپنی ہے امریکن کمپنی, اس نے ایکسٹینشن لے لی اس کی سرٹیفیکیشن کی, لیکن اس سال ان کو 30 جون سے آگے کی ایکسٹینشن نہیں ملی. مئی میں اس کمپنی نے انکار کر دیا کہ جی 30 جون ہی ہے, جو اس سے زیادہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی. پھر انہوں نے ایک اور جہاز کا بندوبست کیا اور قطر میں ڈرائی ڈاکنگ کا بندوبست کیا, ٹیکنیشینز کا بندوبست کیا, اور جس کی وجہ سے اب یہ پیک سیزن میں یہ اس کو ہمیں لینا پڑا ہے. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو 6 دن کا پروسیس تھا اس میں 2 دن ہم نے کم کر دیے. SSGC نے اور کمپنی کے ملازمین نے دن رات کام کیا, اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ بدھ کو یہ جہاز اپنی جگہ سے ہٹا تھا ڈس اسمبل ہو کے, اور آج جمعے کا روز ہے اور 40% RLNG کی سپلائی آلریڈی ریسٹور ہو گئی ہے. کل 70% انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہو جائے گی. سر جب ڈرائی ڈاکنگ شروع ہوئی تھی تو اس سے قبل جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو تربیلا میں پانی کی کمی ہے اس کی وجہ سے ڈومیسٹک سیکٹر میں 0 لوڈ شیڈنگ ہے. تو آج اس وقت بھی 0 لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, شہری علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دیہاتی علاقوں میں بھی. تو اب جب تربیلا میں بھی پانی کی کمی ہے اور RLNG بھی نہیں ہے تو وہ اس کی لوڈ شیڈنگ کا فگر دے دیں کہ دیہاتی علاقوں میں کتنا ہے اور شہری علاقوں میں. دیکھیں جو تربیلا کی لوڈ شیڈنگ ہے 26 تاریخ کو میں نے یہ کہا تھا, اور 26 تاریخ کو تو کیونکہ ڈرائی ڈاکنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی تو 26 تاریخ کو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ 0 فورسڈ لوڈ شیڈنگ تھی. لیکن اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ جو ہائی تھیفٹ ایریاز ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. وہاں تو آپ کے پاس بجلی کی سپلائی ہوئے نہ ہوئے وہاں تو ایک پالیسی کے تحت لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, ورنہ سرکولر ڈیٹ کا جو اضافہ ہے وہ 300 ارب سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا سال کا, مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو 26 کو نہیں تھی, لیکن اس کے بعد جب ڈرائی ڈاکنگ شروع ہوئی ہے اور تربیلا کا پانی کا لیول بھی وہیں تھا, مطلب مزید اس میں بہتری نہیں آئی, تو تب ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنا پڑی ہے مختلف اوقات کے اندر مختلف فیڈرز پہ ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو دیکھتے ہوئے. آج اس میں کافی بہتری آئی ہے اور کل مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی. مختلف ہے ہر ایک کا. آپ جو بھی آج کا جس کی ڈاکنگ ہے اس کی کیپیسٹی ہے کتنی, ہمیں اندازہ ہے کہ 600 MMCFD ہے, کہاں تک زیادہ ہو سکتی ہے. اس کا دوسرا جو حصہ سوال کا یہ ہے کہ اگر نیب اس کو استعمال نہیں کرنے دیتا تو نیب کا بھی اس LNG ٹرمینل کے اوپر بھی نیب کا کیس آپ کو پتا ہوگا, تو آپ اس کو بند کیوں نہیں کر دیتے جب حالات. دیکھیں یہ جو ماضی میں سسٹم لگایا گیا ہے یہ امپورٹڈ فیول پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ان ٹرمینلز کی ازمپشن لے کے ان کے آگے RLNG کے پاور پلانٹس لگائے گئے ہیں.
اگر وہ RLNG کے پاور پلانٹس کی بجائے تھر کول کے اوپر پاور پلانٹس لگا دیے جاتے تو پھر تو آپ نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی نیڈ ہے RLNG, کیونکہ ہمارے لوکل گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ سودا بہتر ہو سکتا تھا. ٹیک اور پے کی بجائے ٹیک اینڈ پے بھی ہو سکتا تھا, یعنی کہ اگر آپ نہیں استعمال کر رہے تو آپ کو کرایہ نہ دینا پڑے. تو قطر سے بھی معاہدے ٹیک اور پے, آگے ان ٹرمینل سے بھی معاہدے ٹیک اور پے, آگے جو پاور پلانٹ لگا ہوا ہے اس سے بھی معاہدہ ٹیک اور پے. تو وہ ایک پوری ایسی سیکوینس بن گیا کہ جس میں آپ کے سارے جز جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں. تو یہ ایک پوری انہوں نے پروڈکشن کی چین بنائی ہے. وہ چین بن گئی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی اور چین بنانا وہ اور وقت لگے گا, پیسہ بھی اور لگے گا, اور آپ کی ان سے پھر اتنی جلدی جان چھوٹے گی بھی نہیں. دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے کہا RLNG تو ضرورت ہے ہی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی اور پبلک سیکٹر کی بھی, لیکن ان کانٹریکٹس کو بہتر کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم ٹرمینل جس کا لگانے کی اب ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس پہ جلد کام شروع ہونے والا ہے, وہ ٹیک اینڈ پہ ہوئیں گے, یعنی جتنا آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کرایہ دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہوئیں گے. وہ تقریباً 100 سے 150 MMCFD ہے جس میں لٹیگیشن اور انٹرنیشنل آربیٹریشن چل رہی ہے. وہ معاملات سیٹل ہوئیں گے تو پھر, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں, ہم قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی راستہ نکلے اور ہم اس کو استعمال کر سکیں. اچھا سر, ایک آپ نے بات کی کہ ان کی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں انہوں نے بنائی, تو اب آپ آئندہ کے لیے کوئی ایسا منصوبہ بنانے جا رہے ہیں کہ ان کی اسٹوریج کی کیپیسٹی جو ہے وہ بنائی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 8 سال میں 26,000 میگا واٹ مزید ایڈ ہو رہا ہے. جی, وہ جو 26,000 میگا واٹ ایڈ ہو رہا ہے وہ بھی امپورٹنٹ فیول پہ ہے یا اس کا کوئی لوکل فیول کے اس کی بیس ہے یا؟ وہ بھی اس میں امپورٹڈ بھی ہے, لوکل بھی ہے, اور اس میں ہائیڈل بھی ہے. تو اس میں مکسچر ہے, اس کا آپ کو پورا پھر ایک علیحدہ سیکوینس دے دیں گے. مختلف ٹائم پہ مختلف آ رہے ہیں, تو اس میں جو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت تعداد تو اس کی شاید لوکل کی طرف پہلے کی قدرے زیادہ ہو, مکمل نہیں ہے, لیکن اس کی کوانٹٹی ٹیک اور پے کی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی ایبزاربشن کرنا مشکل ہے. مثلا اگلے 6-8 مہینے میں 3,000 میگا واٹ کی ایڈیشن ہے, اور پھر آہستہ آہستہ 8 سال میں 26,000 میگا واٹ ہے. جی, اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ مہنگائی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے. آپ حکومت میں مانتی ہے, وزیر اعظم صاحب بھی کہتے رہتے ہیں, تو وزیر اعظم صاحب اکثر ڈائریکشن بھی دیتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی کیجیے, عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. تو ستمبر میں 1.62 پیسے کی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہوگی, ایکسپائر ہوگی, تو اس کے مقابلے میں آپ لوگ 1.72 پیسے کا ایک نیا کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو ریپلیس کر رہے ہیں. تو کیوں نہ یہ عوام کو 1.62 پیسے کا جو بجلی کی کمی ہے اس کا ریلیف کیوں نہیں فراہم کیا جاتا؟ بغیر کچھ کیے ستمبر میں بجلی سستی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے 5.82 پیسے پہلے بڑھا چکی ہے حکومت, لوڈ شیڈنگ بھی ہے. تو دوسرا یہ جو موجودہ صورتحال ہے کرائسس, انرجی کرائسس, تو اس میں سر اب یہ جو گیس ہے ہمارا اس کے ساتھ روس کے ساتھ جو گیس پائپ لائن ہے وہ بھی ڈیلے ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیں سر, وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ پروجیکٹ اسٹرکچر تیار ہوگا, جو فارمل فیزیبلٹی ہے وہ تیار ہو, نسبات کے ساتھ جو پیپر اور رولس کی ایگزیمپشنز ہونی ہیں وہ ہو, تو یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ اس طرح کی بھی کنسلٹنسی تھنکنگ ہے کہ شاید وہ کوئی جو ہماری اپنی کمپنیاں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ رشیا وہ یہاں پہ کام کرے. تو اس حوالے سے اگر ہمیں سب کچھ بتائیں کہ رشیا کے ساتھ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی, پہلا سوال آپ کا QTA کے حوالے سے ہے کہ اکتوبر میں QTA لگ رہا ہے, اور اسی ٹائم پہ جب وہ اتر آئے گا, ایک خارج ہو رہا ہوگا, تو آپ اسی رقم کا دوسرا لگا دیں گے. یہ تو ایکچولی مارچ اپریل میں ہونا تھا, اور اس سے بجلی کی قیمت میں 1-1.5 روپے اضافہ ہو جانا تھا. تو ہم نے اس کو پھر جو مارچ اپریل میں ہونا تھا اس کو ڈیلے کر دیا سپتمبر اکتوبر میں, کہ جب ایک خارج ہو رہا ہے تو تب دوسرا لگے گا, تو کنزیومر پہ پھر کوئی ایڈیشنل برڈن نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کو ہم اکتوبر نومبر میں لے کے گئے تھے. نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا اوریجنل جو انٹر گورنمنٹل یعنی کہ بین الاقوامی قسم کا جو معاہدہ ہوا تھا روس کے ساتھ, وہ 2015 میں ہوا تھا, لیکن اس کے بعد کچھ نہیں اس پہ ہوا, اور اس معاہدے کے اندر کچھ خامیاں تھیں, کوئی اسٹرکچر ڈیفائنڈ نہیں تھا, کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. ابھی مئی کے آخری ہفتے میں ماسکو میں, شاید 26 مئی کو, شاید اگر میری یادداشت ہے ٹھیک, تو وہ 26 مئی کو ایک نیا انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا روس کے ساتھ, جس میں ہم وہ کلیئرٹی لے کے آئے ہیں تاکہ یہ پروجیکٹ اب تیزی سے آگے چل سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلد یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو اب ہم پائپ لائن کے کو شروع کر رہے ہیں. ایک بڑا پروجیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے 500 ارب کے قریب اس کی رقم ہے جس سے یہ پروجیکٹ چلنا ہے. تو اس بڑے پروجیکٹ کے اندر ڈیو ڈیلیجنس بھی ہوتی ہے. وزیر توانائی حماد اظہر کی پریس کانفرنس جاری ہے.